آپ نے مطالبہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے، پاک فوج سے کہ اس کی کلیریفیکیشن دیں. وزیر اعظم مسلسل بیانیہ بنا رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے منٹس میں ہے. شہباز شریف نے مطالبہ کیا، مولانا فضل الرحمان نے مطالبہ کیا، مریم نواز صاحبہ نے مطالبہ کیا، مگر کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے. سورسز کے ذریعے تو کہا جا رہا ہے، بین الاقوامی میڈیا کو بھی اور ڈومیسٹک میڈیا کو بھی، مگر کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے اور بیانیہ بنتا جا رہا ہے. تو اگر کلیریفیکیشن نہیں آئے گی تو بیانیہ آپ لوگوں کے خلاف بنتا جائے گا. بیانیہ کا تو ہمیں فکر نہیں ہے. ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اس قسم کے جھوٹے بیانیہ بنانے کی کوشش کیا ہے اور ہم نے ہر سازش کو ناکام بنایا. جس کی وجہ سے ہم کلیریفیکیشن مانگ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم غیر متنازع اور غیر سیاسی رہنا چاہیے ہر حال میں. یہ وہ فورم ہے جہاں اگر پاکستان نے جنگ جانا ہے تو وہاں فیصلہ لیا جاتا ہے. اگر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو وہاں فیصلہ لیا جاتا ہے. اور اگر ایک شخص نے اس کو اپنا کرسی کو بچانے کے لیے، اپنا سیاست چمکانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا تو کلیریفیکیشن آنا بہت ہی ضروری ہے. جب اس میٹنگ کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں نہ کوئی فورن سازش کا ذکر ہے، صرف یہ کہا جاتا ہے کہ غیر ان پارلیمنٹری لینگویج استعمال کیا گیا اور unnecessary interference in the internal affairs of پاکستان، اور جو ایکشن لیا گیا ہے وہ یہ ایک ڈیمارش ہے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ فورن سازش بنتا ہے. اگر فورن سازش ہوتا تو ایک بڑا اسٹرانگلی ورڈڈ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا سٹیٹمنٹ نکلتا. اگر فورن سازش ہوتا تو کوئی کورسپونڈنس تو ہوتا، فورن آفس کا کورسپونڈنس ہوتا، ڈیفنس منسٹری کا کورسپونڈنس ہوتا، ہمارا ادارے کے کورسپونڈنس ہوتے 7 مارچ سے لے کے 27 مارچ تک. وہ مجھے کوئی ایسا کورسپونڈنس دکھا دے. کیوں نہیں دکھا سکتے؟ Because it doesn't exist. They only decided to play the foreign conspiracy card once on the 27th of March. Imran Khan was sure that he lost his majority and there was no way for him to democratically win, fairly win. So he had decided کہ اس نے اگر دھاندلی کرنا ہے، اگر اس نے زبردستی اس سلسلہ کو روکنا ہے، بھلے وہ غیر آئینی طریقے سے ہو، تو اس کے لیے یہ پروپیگنڈا کا سلسلہ شروع ہوا. ہم پروپیگنڈا کے جواب دینے جانتے ہیں اور دیتے رہیں گے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بلاول صاحب کی کوئی ایک ایسا نقشہ نہیں نظر آ رہا ہے جس میں پاکستان کے لیے استحکام کی صورتحال نظر آتی ہو. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آ جائے تب بھی، اور اگر آپ لوگوں کے حق میں آ جائے تب بھی. اگر آپ لوگوں کے حق میں آ گیا تو عمران خان صاحب نے آپ کو حکومت نہیں کرنے دینی ہے، ورنہ آپ لوگ ظاہر احتجاج میں ہوں گے. تو کیسے اسٹیبلٹی آئے گی؟ کوئی نقشہ بتائیے. ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ آئین کے حق میں آئے، نہ میرے حق میں آئے، نہ عمران خان کے حق میں آئے، آئین کے مطابق آئے. اگر آئین کے مطابق آتا ہے تو آئین صرف ایک ہی راستہ دکھاتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں جی ایسے نہیں ہوتا ہے. اگر ایسے نہیں ہوتا ہے تو obviously جس پروسیس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ الیکشنز میں نہ صرف سمجھتا متنازع ہوں گے، مگر میں سمجھتا ہوں وہ شاید وائلنٹ الیکشنز بھی ہوں گے. اور جو یہ ادارے 2018 کے الیکشنز میں متنازع رہے، پھر وہ اسی الیکشنز میں بھی متنازع ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس قسم کے سچویشن سے بچا دے، ہم پاکستان کو اس آئینی بحران سے بچا دے. اور ہماری نظر میں صرف وہ آئینی طریقہ ہے، اور آئینی طریقہ یہ ہے کہ پارلیمان اپنا جمہوری طریقے سے اپنا ووٹ آف کانفیڈنس موشن کا سلسلہ مکمل کرے. ہمیں اپنا حق دیا جائے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کروائے تاکہ آنے والے الیکشنز ہی ہو اور سلیکشنز نہیں ہو. صاحب، اور آج آپ کی نظر میں بھی جو اجلاس ہوا ہے پنجاب میں وہ علامتی تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز؟ کیونکہ مونی صلاحی کہہ رہے ہیں وہ فلیٹیز ہوٹل کے ہی وزیر اعلیٰ بنے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس اکثریت ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بننا. اور آج الیکشن کا دن طے ہو گیا تھا. جس ڈیپٹی اسپیکر کے پاس اختیار تھا، اس لیے اسپیکر صاحب خود امیدوار ہیں سیشن بلانے کے لیے، اس نے تو بلا دیا تھا، ٹائم بھی سیٹ کر لیا تھا. اگر اسپیکر کو پارلیمان کے باہر لاک کیا جائے گا، ممبرز پارلیمان کے لیے لاک کیا جائے گا، اس کو آپ کو کہہ سکتے ہو. That is what a coup looks like. مگر that's not victory جو ہے، جمہوری victory جو ہے وہ ان کے پاس ہے جن کے پاس پارلیمان میں تعداد ہے. مگر اگر یہ اوپر کا بحران حل نہیں ہوگا اور آئینی طریقے سے حل نہیں ہوگا تو ہمیشہ کے لیے
ہمارا کوئی نظام نہیں چلے گا، نہ پارلیمان چل سکے گا، نہ ہمارا عدلیہ چل سکے گا، نہ کوئی ادارہ چل سکے گا۔ ان سارے ادارے کی بنیاد ہمارا آئین ہے۔ ہر پاکستانی پابند ہے آئین پاکستان اسلامی جمہوری وفاقی آئین سے۔ تو ہم اپنی مرضی کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سب ایک ہی آئین کے پابند ہیں and there is one rule of the game, we all play by the rules of the game، تو پھر ہم پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اگر رول آف لا نہیں ہوگا اور رول آف دا جنگل ہوگا تو جس کا چلے گا چلے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے نقصان دہ ہوگا، ملک کی معاشی بحران کو ہم نہیں نکال سکیں گے، ملک کے دیگر مسائل کا حل نہیں کر سکیں گے۔